بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذو الحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والے نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ذو الحجہ میں کی جانے والی 2 بڑی عبادتیں ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اس وقت، ایک تو حج ہو رہا ہوتا ہے گا اور دوسرا قربانی، اور ان دونوں کا تعلق اور اصل دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی محبت میں خود کو خالص کیا، یہاں تک کہ اپنی محبوب سے محبوب تر اثاثہ بھی رب کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ تو قربانی سے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور پھر رب العزت بھی اپنے بندے کی اداؤں کو اس طرح محفوظ فرماتا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کی اداؤں کو ہر سال دہرایا جانے لگا۔ سورہ صافات میں آتا ہے نا، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ماہ جو ہے وہ رب سے مزید قریب ہونے کا مہینہ ہے، خاص طور پہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن تو ان کی نیکی کے برابر کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ جیسے رمضان کا آخری عشرے کی راتیں ہیں، ایسے ہی اس ماہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں۔ یہ ہمیں قرب الہی کے مراتب میں مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو رب کا قرب حاصل کرنا تو وہی مالک بتا سکتا ہے کہ کون سا دن، کون سی رات، کون سا عمل کب زیادہ فائدہ دے گا۔ جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے نا، کون سی دوا کھانے سے پہلے، کون سی کھانے کے بعد، کون سی سونے سے پہلے۔ تو رب کا محبوب بننے کے لیے کچھ پھر قربان بھی کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا نا کہ ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی محبت کرتے ہیں۔ جیسے آپ دنیا میں دیکھیں، کون لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھیں اسکالرشپ دی جاتی ہے، جو اپنی محنت سے پروف کریں کہ وہ اس قابل ہیں۔ ہر ایرے غیر نکٹو کو تو نہیں دے دی جاتی نا اسکالرشپ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی خاص قرب چاہیے تو یہ خاص دن آ رہے ہیں۔ جو کسر ہماری رمضان میں رہ گئی ہے، ہم نیت و ارادے کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے اور ہم اب آگے مزید بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب اس ماہ کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ ایک دفعہ پھر نیکی کے راستے میں دوڑنا ہے گا، تو تھوڑا سا پہلے ہم فیول اکٹھا کر لیں۔ گاڑی کا جیسے انجن کی پہلے سروس کراتے ہیں نا، کہیں بڑے لمبے سفر پہ جانا ہو یا کوئی ریس میں پارٹ لینا ہو، ایسے ہی خود کو بھی ذہنی طور پہ تیار کر لیں، کیونکہ سب سے مین چیز ہمارا ارادہ اور نیت ہے۔ پھر پلان بنائیں تاکہ ان چند دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہم فوائد حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں چند کام خاص کرنے ہوں گے اللہ کی محبت میں، اور چند کاموں کو چھوڑنا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی اور آسان چیز جو آتی ہے وہ ذکر الہی، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر و تحمید کہو۔ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ ویسے ہی افضل ذکر ہے، لیکن ہم نے ان دنوں میں شعوری طور پہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ اور پھر جب ہم تکبیر کہیں اللہ اکبر، تو احساس کے ساتھ کہ میں چھوٹی ہوں، اللہ بڑا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں چلنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کو تصور میں لا کر کہتی جائیں، اللہ اکبر۔ میرا نفس چھوٹا، اللہ بڑا۔ میرا خاندان چھوٹا، اللہ بڑا۔ یہ سوسائٹی چھوٹی، اللہ بڑا۔ مال چھوٹا، اللہ بڑا۔ تمام سپر پاورز چھوٹی، اللہ بڑا۔ ہر وہ چیز جس کا خوف لاحق ہو، اس کو چھوٹا تصور کر کے آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ اور جب الحمدللہ کہیں تو محسوس کریں نعمتوں کو، کبھی جسمانی نعمتوں کا تصور میں لا کر الحمدللہ کہیں، کبھی اپنی گھر والوں کو سوچ کر الحمدللہ، کبھی گھر کا سامان کو دیکھ کر الحمدللہ، تو کبھی اپنی آزادی اور اختیارات کو دیکھ کر جو اللہ نے دیے ہیں الحمدللہ، اور پھر کبھی اپنے انوائرمنٹ میں موجود ہوا، پانی، سورج، غرض نعمتوں کو تصور میں لاتے جائیں اور دل سے فیل کر کے کہتے جائیں الحمدللہ، کیونکہ نعمتوں کو تو ہم اللہ تعالیٰ کی شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پہ جب نماز پڑھیں تو یاد رکھیں، دیکھیں جب فرض نماز کا وقت آتا ہے نا، تو اس سے افضل کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے گا۔ ایک سلف صالحین تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہارا ظہر کی نماز میں چل کر جانا میں جو تمہارے پسینے نکل رہے ہوتے ہیں گے، بہہ رہے ہوتے ہیں گے، وہ اس سے زیادہ افضل ہیں جو تہجد میں آنسو بہیں۔ یعنی فرض نماز کے برابر تو کوئی اور نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر نماز کس لیے ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز میں یاد رکھنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں۔ خشوع کے ساتھ اول وقت میں نماز ادا کریں۔ اگر آپ چند کام چھوڑیں گے نا ان دنوں میں، تو رب کے
رب کی رضا کے لیے، تو آپ کو ان عبادت میں ایک حلاوت و لذت کا احساس فیل ہوگا۔ تو ان دنوں میں خاص طور پر اپنی نگاہ اور سماعت کی حفاظت کریں۔ ہر وہ چیز جس پر نگاہ ڈالنا جائز نہیں، خود کو اس سے بچائیں، اور جو سننا ہمارے رب کو پسند نہیں، جیسے کہ غیبت ہے، گانے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، ان کو احساس کے ساتھ چھوڑیں۔ دیکھیں، جب ہم شعوری طور پر خود کو ان سے بچانے کی کوشش کریں گے تو ایک خاص طرح کی محنت کرنی ہوگی ہمیں خود پر۔ احساس بیداری کے ساتھ پھر ہم سیل فون کا استعمال کریں گے، ان لوگوں کو بیکار میں کال نہیں کریں گے ہم جن کے ساتھ مل کر غیبت ہو جاتی ہے، اور فون بھی بیکار میں ہر وقت ہم اسکرولنگ نہیں کریں گے کہ جس سے نظر ہماری اچانک آلودہ ہو جاتی ہے۔ تو اب جب آپ اپنے رب کے قرب کے لیے بہترین دنوں میں خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں گناہ سے، یعنی تو پھر اپنی روح کا خاص حفاظت کر رہے ہیں کہ کہیں وہ میلی نہ ہو جائے، اور باقی کے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا، تو شعور کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، تو پھر دیکھیے گا کہ کیسی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی آپ کو، کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے مائنڈ کو آلودہ کر دیتی ہیں گی، اور پھر شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے گا۔ ایک طرف آپ نماز شروع کرتے ہیں، دوسری طرف سے وہ ایک آپ کا آ کے گیئر چینج کرتا ہے اور آپ کو دھیان دوسری طرف دلواتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا اس کا رزلٹ آپ کو اپنی نمازوں میں محسوس ہوگا۔ دن بھر مشکلات جھیل کر آپ کو خود کو ان گناہوں سے بچائیں گے تو رب کے سامنے بہت اطمینان سے کھڑے ہوں گے اور عبادت کی خاص حلاوت پائیں گے۔ پھر کوشش کریں کہ نوافل کا اہتمام کریں، خاص طور پہ تہجد کی نماز کا، جب رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اس وقت کو اویل کریں لمبے قیام اور خصوصاً دعاؤں کے لیے۔ تہجد کی نماز بھی آپ کے اندر ایک صبر پیدا کرتی ہے، تو آپ دن بھر میں لغویات سے بچنے میں آسانی محسوس کریں گے، اور یہ 9 دن بہت قیمتی ہیں، ان کو فضول چیزوں اور لغو کاموں سے اجتناب کر کے گزاریں۔ ہم بعض دفعہ گھر میں ہی ہوتے ہیں، زبان سے ذکر جاری ہوتا ہے، لیکن غلط خیالات کی وجہ سے ذکر پر بھی کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے۔ تو ان دنوں میں نیکی کے پلانز بنائیں، کوئی خاص نئے انداز سے اپنے رب کو خوش کروں اس دفعہ، کوئی ایسی نیکی جو پہلے کبھی نہیں کی، چھپ کر کیسے نیکی کروں، اپنے ذہن کو اچھے پروڈکٹیو سوچوں کی طرف ڈائیورٹ کریں تاکہ آپ ایک بہترین انداز سے اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں اور رب کو راضی کر سکیں ان خاص دنوں میں۔